السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ سوال بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں چلتا ہے۔ کیا جادو کے ساتھ جادو کا علاج کروایا جا سکتا ہے؟ کیا کسی جادو کرنے والے شخص کے پاس جا کے ہم علاج کروا سکتے ہیں اگر ہمارے ساتھ جادو کا مسئلہ ہے، جنات کا سایہ ہے؟ اور بہت سارے لوگ وہ یہ مشورہ دے رہے ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں، جی دیکھیں جو کالے جادو کو کرنے والا ہے وہی اس کا توڑ کر سکتا ہے، لہذا آپ کو فلاں عامل کے پاس جانا چاہیے، فلاں بابا جی کے پاس جانا چاہیے، فلاں جو ہے وہ چلے کاٹ کے پتہ نہیں کس علاقے میں آئے ہوئے ہیں، بنگال میں آئے ہوئے ہیں اور بنگالی بابا وہی اس کا علاج کرے گا، یا آپ یہ عیسائی کے کیے ہوئے کا جو توڑ ہے اس کی کاٹ ہے وہ صرف عیسائی کر سکتا ہے، آپ اس کے پاس جا کے علاج کروانا چاہیے۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں چلتی ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت قرآن مجید میں اس حوالے سے کیا بتاتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کیا رہنمائی کی ہے، کیونکہ یہ دین کامل دین ہے جو ہمارے پاس ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے دین کو مکمل کر دیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ اب یہ دین ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ایسے ممکن نہیں ہے کہ اگر کسی کے ساتھ جادو کا مسئلہ ہو گیا ہے، کسی کو سایہ ہو گیا ہے، نظر حسد کا مسئلہ بن گیا ہے، تو ایسے مسائل میں شریعت کو چھوڑ کر اسے کہیں اور جانا پڑے گا، نہیں، بلکہ دین اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس حوالے سے بھی یہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، اس تکلیف سے بھی نکلنے کے لیے یہ دین ہمیں بتاتا ہے کہ آپ کس طرح سے نکل سکتے ہیں، اور شرعی جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہے۔ دیکھیں، اللہ رب العزت نے سب سے پہلی بات یہ سمجھنے کی ہے ناظرین، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے قرآن مجید میں، سورہ البقرہ کی 102 نمبر آیہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو جادو ہے یہ کفر ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے دور میں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، لوگوں نے اس کی پیروی کی جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں، ان کی حکومت میں شیاطین پڑا کرتے تھے، اس کے پیچھے لوگ چل پڑے۔ وما کفر سلیمان، اللہ فرماتے ہیں جو لوگ یہ تہمت لگاتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام جادو کرتے تھے، جناب سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، وہ جادو کرنے والے نہیں تھے، ولیکن الشیاطین کفروا، کفر تو شیاطین نے کیا، یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وہ لوگوں کو جب یہ سکھاتے ساتھ وہ بتاتے تھے کہ ہم تو آزمائش ہے، فلا تکفر، وہ کہتے تھے کفر نہ کرو، یعنی جادو کیا ہے؟ کفر ہے۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَالزَّوْجِ، ایسی چیزیں ان سے وہ لوگ سیکھا کرتے تھے جن چیزوں کے ساتھ خامند اور بیوی کے درمیان جھگڑا کروا دیا تھا۔ اور سب سے محبوب گناہ جو ابلیس کے نزدیک ہے، جو اس کو سب سے زیادہ پسند ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی خامند اور بیوی کے درمیان جھگڑا کروا دے۔ ابلیس اس پر بڑا خوش ہوتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا، ابلیس اپنا پانی پر تخت لگاتا ہے، اپنے چیلے کڑچے ان کو بلاتا ہے اور بلا کر ان سے پھر پوچھتا ہے تم نے کیا کچھ کیا، پھر وہ ایک بتاتا ہے میں نے یہ گناہ کروایا، دوسرا کہتا ہے میں نے یہ کروایا، تیسرا کہتا ہے یہ گناہ کروایا، تو ایک کہتا ہے جی میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے تو صرف خامد بیوی کو لڑایا آپس میں، وہ کہتا ہے اصل کام تم نے کیا۔ یعنی یہ سب سے بڑا یہ معاملہ ہے، خامد بیوی کو لڑانے والا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ جادو کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب اس کو جادو کرنے کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کفر قرار دیا کہ وہ کفر کرتے تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو سمجھایا، حدیث مبارکہ علیہ السلام فرماتے ہیں من اتی عرافا او کاہنا فصدقہ بما یقول، جو کسی غیب کی خبریں بتانے والے یا ماضی کی خبریں بتانے والے یا مستقبل کی باتیں کرنے والے شخص کے پاس جاتا ہے، جا کے اس سے پوچھتا ہے کل میرے ساتھ کیا ہوگا، کہتا جی آپ بیرون ملک سفر نہ کریں، آپ کے لیے بہتر نہیں ہے۔ بھئی تو غیب جانتا ہے، تجھے کیسے پتا چل گیا کہ باہر جانے کا اس کا سفر اس کے لیے اچھا نہیں ہوگا؟ علم غیب تو اللہ کی ذات کے پاس ہے۔ ایسے شخص کے پاس جانا جو عراف یا کاہن ہے، پچھلی خبریں بتانے والا یا آئندہ کے بارے میں بات کرنے والا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے پاس جاتا ہے فصدقہ بما یقول، صرف اس کی بات کی تصدیق کر لیتا ہے کہ جناب بابے انہوں نے بڑی چنگی گل کہی، بابا جی بہت اچھی بات کر رہے ہیں، جو بابا جی نے کہا کمال ہی کر دی ہے، سب کچھ بتانے پہنچی ہوئی ہستی ہے۔
تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ پہنچی ہوئی ہستی مت سمجھو، تم جن کو پہنچی ہستیاں سمجھ کر ان کی باتوں پر عمل کر لو گے، جو کل کی تمہیں باتیں بتا رہا ہے وہ اپنے آپ کو بڑا نیک صالح بیان کر رہا ہے، تو وہ صالح نہیں ہے، اس کی بات کی تصدیق کرنے والا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فقد کفر بما انزل علی محمد، اس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت کے ساتھ کفر کر دیا۔ پھر ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کسی کاہن کے پاس جاتا ہے اور پھر اس سے جا کے پوچھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم تقبل له صلاة 40 لیلہ، اس کی 40 راتوں کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ صرف اس کے پاس جانا، ہم سمجھتے ہیں کہ گیا ہی ہوں نا، میں نے تو جا کے پوچھا ہی ہے، وہ بابا جی بڑے پہنچے ہوئے تھے جو بتا رہے تھے۔ بھائی اللہ رب العزت قرآن مجید میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے پیغمبر آپ بتا دو لا یعلم الغیب الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس غیب کا علم نہیں۔ اب جو یہ دعویٰ کر رہا ہے بیٹھا ہوا آپ کا ہر کام 24 گھنٹے میں ہو جائے گا، کس نے اس کی یہ بات بتائی ہے؟ وہ چٹھی لے کر آیا وہ رب سے، کیسے یہ دعویٰ کر رہا ہے؟ ایسے شخص کے پاس جانا اپنے ایمان کو گوانے کے مترادف ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی اس پر پوری طرح سے رہنمائی کی ہے کہ ایسے لوگوں کے پاس جانے سے اپنے آپ کو بچایا جائے، عبادات قبول نہیں ہوتی، انسان کفر کی طرف چلا جاتا ہے ایسے لوگوں کے پاس جانے سے۔ تو ہم ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور یہ یاد رکھیں، جو ہمارے یہاں یہ بات ہے جی عیسائی وہ توڑ کر لے گا، کسی ہندو کے پاس چلے جائیں وہ توڑ کر لے گا، کسی سکھ کے پاس چلے جائیں وہ اس کا توڑ کر لے گا۔ بھئی قرآن و حدیث میں اس کا کوئی توڑ نہیں ہے، اور حقیقت بات ہے مجھے اس نے بتایا علاج کے لیے، میں سعودیہ گیا عمرہ کے لیے، اللہ نے توفیق دی، وہاں پر میرے پاس ایک شخص آئے کہنے لگے آپ ہمارا علاج کریں، میں ان کے ساتھ جدہ میں گیا، مکہ سے مجھے لے کر گئے، میں نے جا کے ان کی وائف کو رقیہ کیا، دم کیا، تو مجھے کہتے ہیں قاری صاحب ایک آپ سے سوال کرنا ہے، میں نے کہا جی فرمائیں۔ کہنے لگے جی ہمارے پاس ایک اس طرح سے آئے تھے، وہ تو بڑے پڑھے لکھے تھے، ہم نے ان کو بتایا، انہوں نے چیک کیا، پڑھائی کی، کہنے لگے جی آپ پر کالا جادو۔ اور ناظرین جادو کالا ہی ہوتا ہے، سفید نہیں ہوتا، یہ ہے ہی کالا کام، گندا کام ہے، جیسے کہتے ہیں کہ وہ برا دھندا یا کالے دھندے، یہ ہے ہی کالا دھندا ہے، یہ کفری عمل ہے۔ تو کہنے لگے کہ انہوں نے کہا جی بات یہ آپ پر کالا جادو ہے، تو میں نے کہا اچھا پھر کیا کرنا ہوگا؟ انہوں نے کہا جی دیکھیں قرآن میں اس کا کوئی علاج نہیں، ہمارے پاس نہیں ہے، آپ کسی ایسے شخص کی تلاش کریں جو جادو کے ساتھ علاج کرنے والا ہو، کیونکہ یہ جادو ہے، آپ پر کالا جادو ہے، اس کا توڑ ہمارے پاس نہیں ہے۔ یار مجھے بڑا تعجب ہوا، میں نے کہا جی دیکھیں مجھے افسوس اس بات کا ہے، مجھے تو غصہ بھی آیا، اور میں نے بڑی تلخی کے ساتھ ان سے کہا دیکھیں بات یہ ہے اس شخص کو جو یہ سمجھتا ہے قرآن میں جادو کا علاج نہیں ہے، میں کہتا ہوں اس کو قرآن تو پڑھنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ اس کو یقین ہی نہیں ہے قرآن پر، وہ یہ سمجھتا ہے کہ قرآن میں علاج ہی نہیں ہے، اس کا مطلب قرآن پڑھ کیا رہا ہے، وہ لوگوں کو کیا نصیحت کرے گا، کیسے وہ لوگوں کو دین کی طرف لے کر آئے گا؟ نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس چیز میں شفا نہیں رکھی ما حرم اللہ، جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ اب شراب کے ساتھ علاج ہو یا خنزیر کھا کر علاج ہو کسی بیماری کا، ان میں شفا نہیں ہو سکتی۔ جیسے یہ چیزیں حرام ہیں اسی طرح سے جادو بھی حرام ہے، جادو کے ساتھ جادو کا علاج نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے، ہمیں قرآن و حدیث سے اس کی طرف آنا چاہیے، ایسے عملوں سے اپنے آپ کو بچائیں کہ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں، ہم ساری پچھلی باتیں بتاتے ہیں، آئندہ کے احوال بتاتے ہیں، ہمارے پاس آئیں ہاتھ کی تلی دیکھ کر ہم آپ کو بتا دیں گے۔ وہ کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے، ہاتھ کی لکیروں پر نہ جا، قسمت ان کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ سو ناظرین ہمیں اپنے آپ کو اس سے بچانا چاہیے، ہم جو وظائف بتاتے ہیں، آیات بتاتے ہیں، اعمال بتاتے ہیں، ان کو اختیار کریں اور اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کو محفوظ رکھیں۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹھیک ہے تکلیف ہے، عارضی ہے، یہ ختم ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے، کہتی ہے اللہ کے نبی بے ہوش ہو جاتی ہوں اور راستے میں گر جاتی ہوں، میرے جسم سے کپڑا ہٹ جاتا ہے، آپ مجھے میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے شفا دے دے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کی بندی اگر کچھ صبر کر لے جنت ملے گی۔ کہتی ہے اللہ کے نبی میں صبر کر لوں گی، اس کے بعد اگر اللہ مجھے جنت عطا فرما دے
مجھے جنت چاہیے، جنت قیمتی ہے، دنیا کی زندگی گزر جائے گی، آپ میرے لیے صرف اتنا کریں، میرے لیے دعا کر دیں جب میں کہیں بے ہوش ہو کے راستے میں گروں میرے بدن سے کپڑا نہ ہٹا کریں۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے، صبر کر لیں، تکلیف ہے، اللہ رب العزت کاٹنے والے ہیں، صبر کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں، اور قرآن آیات اور مسنون دعاؤں کے علاوہ کسی اور طرف نہ جائیں، معالج تلاش کریں جو شرعی علاج کرنے والا ہو، اور جو ہم اعمال بتاتے ہیں اس لیے تاکہ آپ ایسے برے عاملوں سے اپنے آپ کو بچائیں جو جھوٹے دعوے دار ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بات سمجھنے کی، عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔